دنیا کی سیاسی تاریخ میں نوجوان ہی وہ قوت ہیں جو سیاسی نظریوں کو طاقت فراہم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنتے ہیں۔ صرف پاکستان کو ہی دیکھیں تو جناح صاحب سے لے کر عمران خان تک جتنے بھی لیڈرز آئے وہ نوجوان نسل کے محبوب رہے۔ سبب یہ تھا کہ وہ آخر تک اپنے نظریات پر ڈٹے رہے، مارے گئے تو اپنی عمر سے بھی زیادہ زندہ رہے ہیں۔ لیڈرز جسمانی طور پر رہیں نہ رہیں، انہیں ان کے کارکن زندہ رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا لیڈر جان دے دے گا لیکن اپنے نظریات سے غداری نہیں کرے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، کوئی سمجھوتا نہیں، تختہ دار پر چڑھائے گئے، لیکن نصف صدی گزرنے کے بعد بھی وہ اس نسل کے ذہنوں میں زندہ ہیں جو اب 50 یا اس سے اوپر کی عمر کی ہے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ معلوم ہونے کے باوجود وہ پنڈی کے جلسے میں پہنچی، صرف اس بات پر جان دے دی کہ کہیں کارکن یہ نہ کہیں کہ بے نظیر ایک تھریٹ سے ڈر کر جلسہ گاہ نہیں پہنچی۔ تانے کے بجائے شہادت قبول کی لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ضیاء نے ایڑی چوٹی کے زور لگائے کہ پیپلز پارٹی ٹوٹ جائے لیکن وہ نہیں ٹوٹی۔ کارکن بھرے مجمع میں رقص کرتے، ٹک ٹکی کی طرف کوڑے کھانے جاتے، ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا تاکہ ریاستی جبر کا خونی دبدبا ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، لیکن لوگ بے خوف ہو کر ان کے نعروں کا جواب دیتے۔ بی بی جیل میں رہیں لیکن جیل کو جیل سمجھ کر ہی رہیں۔ ہر جبر برداشت کیا۔ سکھر جیل میں شدید گرمی کے دوران ایک دن جب پارٹی کے دیگر کارکنوں نے برف کی ایک سل ان کی بیرک بھیجی تو وہ ناراض ہوئیں اور یہ کہہ کر واپس کر دی کہ جیل میں قیدی بن کر رہو۔ اس سے بھی برسوں پہلے 1943 میں سورہ بادشاہ پیر پگارا کو انگریز نے پھانسی کی سزا دی، لیکن وہ ان کے پیغام کو ختم نہیں کر سکے۔ یہ لیڈرز اپنے دور کے نوجوانوں کے محبوب تھے اور ہر دور کے جبر کا مسکرا کر سامنا کرتے رہے۔ ان کا نظریہ مزاحمت کے دروازے کھولتا رہا۔ 21ویں صدی میں پاکستان میں جبر کے انداز تبدیل ہوئے ہیں۔ عمران خان اور اس کی جماعت کو جس طرح دیوار سے لگایا گیا، اس کے باوجود وہ اب بھی پاکستان میں ان نوجوانوں کا پاپولر سیاسی ہیرو ہے جن کی آبادی 64% سے بھی زیادہ ہے۔ عمران خان 2 سال سے جیل میں ہے، ایک دن بھی نہیں کہا کہ اسے ہسپتال میں داخل کراؤ۔ حالیہ تاریخ میں عمران خان پاکستان کا پاپولر لیڈر کیسے بنا، یہ جواب جاننے کے لیے ہمیں 18 سال پیچھے جانا ہوگا۔ امریکہ میں براک اوباما دنیا کا وہ پہلا لیڈر تھا جس نے اپنی الیکشن مہم کے لیے پہلی بار سوشل میڈیا کا استعمال کیا۔ ایک سیاہ فام نوجوان سینیٹر جس کے نام کا لوگ مکمل تلفظ بھی نہیں جانتے تھے، اس نے سوشل میڈیا کو اپنا میدان بنایا، فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے اپنا پیغام عام کیا، ایک ویب سائٹ myBarackObama.com بنائی، چندہ حاصل کیا اور جلسے کیے۔ اسے دنیا کا پہلا سوشل میڈیا الیکشن کہا جاتا ہے۔ اوباما نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا تھا اور نوجوان ووٹرز نے اسے کامیاب کیا۔ 6 سال بعد بھارت میں نریندرا مودی نے اسی ماڈل کو اپنایا اور مزید نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ 2014 میں مودی نے بھارت کی روایتی سیاست کو چیلنج کیا۔ اس نے مذہب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا تاکہ ہندو اکثریت اس کے ساتھ ہو جائے۔ بی جے پی کا IT سیل اس کی مکمل ڈیجیٹل فوج بن گیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا پیغام بھارت کے کونے کونے میں پہنچایا گیا۔ ہولوگرام کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے وہ شہریوں اور دیہاتوں میں 3D کی صورت میں ظاہر ہوا۔ وہ جسمانی طور پر وہاں موجود نہ تھا لیکن لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ ان کے درمیان موجود ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا ہائبرڈ لوکل ڈیجیٹل انقلاب تھا۔ 2013 میں عمران خان نے سوشل میڈیا کو اپنا ہتھیار بنایا۔ اس وقت پاکستان کی روایتی سیاسی جماعتیں اور خود اسٹیبلشمنٹ بھی اس ہتھیار کی اہمیت کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ عمران خان نے پاکستان کی ان سیاسی قوتوں کو چیلنج کیا جو مسلسل اقتدار میں رہتی آئی تھیں۔ انہوں نے تبدیلی اور نئے پاکستان کا پرکشش نعرہ دے کر سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچا، بلکہ ویلاگرز کی ایک پوری نسل متعارف کرائی جس نے بڑے بڑے صحافیوں کو
फारिग करके रख दिया और एक नए रुझान ने पाकिस्तान के रिवायती मीडिया को हिला कर रख दिया। इमरान खान को मुफ्त के लाखों ऐसे कारकुन मिल गए जो सुबह शाम पार्टी का ही मौक़िफ़ बयान करते और आज भी रियासती जबर के बावजूद ये सोशल मीडिया वाली फ़ौज कंट्रोल में नहीं आ सकी। इस मुख्तसर मंजरनामे का एक सादा सबक यह है कि जब तक लीडर अपनी पार्टी के नज़रियात के साथ खड़ा रहे, कारकुन मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, मज़ाहमत की अलामत बन जाते हैं। और जो लीडर्स अपनी दौलत और अयाशियों के बदले नज़रियात की सौदेबाजी करते हैं, उनकी जगह कारकुनों के दिलों में नहीं बल्कि तारीख़ के डस्टबिन में होती है। किताब हो या फ़िल्म, उसका आगाज़ कितना ही अच्छा हो, इख्तिताम बुरा हो तो पढ़ने और देखने वाले को एहसास होता है कि खामखा वक्त ज़ाया किया। इमरान खान या महारंग की सियासी किताब या फ़िल्म अभी क्लाइमैक्स के उरूज पर है। और वैसे भी इंसानी नफ्सियात है कि किताब का कारी हो, फ़िल्म भी हो या सियासी कारकुन, कभी भी विलन के साथ नहीं होते।